نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد. برادران اسلام، واجب و احترام بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، ناظرین اور سامعین، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو ہمارے اس چینل باغ مومن میں خیر مقدم ہے اور خوش آمدید ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین. محترم ناظرین، ہم لوگ اس چینل کے ذریعے قرآن پاک کی سلسلہ وار سورہ اور ان کے آیت مبارکہ پر غور و فکر کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. اول تو یہ کہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرف متوجہ فرمایا، اس طرف ہمارے ذہن کو نصیب فرمایا، اس طرف ہماری رجحان کو عطا فرمایا. اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ اسے قبول فرمائے اور ہمارے لیے آسانی فرمائے، تاکہ ہم اس میں جو کچھ بھی کہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہی باتیں نکلیں جو حق ہے. اور اللہ سے دعا بھی ہے انفیکٹ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے زبان سے وہی باتیں نکالے جو اللہ کا کلام ہے اور جو اللہ نے کہنا چاہا ہے اپنے کلام کے ذریعے. تو اور آپ سب کے لیے بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جو ہے کہ خیر عافیت سے رکھے اور آپ کو اپنی طرف متوجہ رکھے اور آپ کو ہمارے چینل سے تھوڑی سی محبت اور تھوڑی سی لگاؤ بنائے رکھے، تاکہ آپ کی محبت، آپ کا ہمارے طرف متوجہ ہونا یا اس چینل کی طرف متوجہ ہونا یہ بے شک ہمارے لیے جو ہے کہ حوصلہ افزائی کا سبب ہے، ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اوروں کو بھی ضرور شیئر کریں. دیکھیں، نہ جانے ہمارا کون سا عمل، ہمارا کون سا کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہ جائے. دیکھیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر بہت زیادہ عبادت میں اپنے آپ کو گزار رہے ہیں، بہت زیادہ ہم اپنے آپ کو عبادت میں گزار رہے ہیں، بہت زیادہ اللہ والے ہیں، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا شکر ہے، تو اول تو یہ کہ یہ چیز کو ہم کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے. کیونکہ یہ چیز بھی کرنا جو ہے کہ ہر انسان کے چاہنے پر نہیں ہوتا. بہت سارے انسان صرف چاہتے رہتے ہیں، خواہشیں تو کرتے ہیں لیکن ان کو نصیب نہیں ہو پاتا. دراصل یہ ہے کہ اللہ ہی نصیب بناتا ہے. ہم اگر ایک وقت کی بھی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو بے شک وہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. ہاں، البتہ ہمیں سوچنا ضرور چاہیے، البتہ ہمیں قدم بڑھانا ضرور چاہیے. اللہ تو کہتا ہے کہ تم ایک قدم بڑھاؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا. ایک بار تم سوچو، میں تمہیں اور تمہارا دل کو کھول دوں گا، ہے نا. تم ذرا سوچو تو صحیح. لیکن میں جو ابھی کہنے جا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ دیکھو دوستو، ہم یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ہاں یہ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر اس میں ایک چوک اگر ہو جاتی ہے تو ہم پکڑ میں آ جائیں گے، ہم گرفتار ہو جائیں گے اللہ کے نزدیک، اور جانے ہمارا کیا معاملہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس چوک، اس پکڑ سے محفوظ رکھے، اپنے پناہ میں رکھے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسلام، دین اسلام جو ہے صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ تم اکیلے بیٹھ کر کے جو ہے کہ عبادت کرو اور ذکر کرو اور جو ہے کہ شکر کرو. اللہ نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے، ایک ذمہ داری سونپی ہے نا. وہ کیا ذمہ داری سونپی ہے کہ جو ہے کہ تم کو جو ہے نا کہ دین کو آگے بھی بڑھانا ہے، قرآن کو آگے بھی بڑھانا ہے، نماز کو قائم رکھنا آگے اور تمام مطلب کہ اپنے نسلوں میں اور دیگر تمام اپنے لوگوں میں اور قیامت تک کے، ہے نا. اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے. جب تک اللہ نے ہمارے درمیان میں اپنے انبیاء اکرام کو بھیجتے رہے، ہے نا، تو انبیاء اکرام پہ یہ ذمہ داری تھی. انبیاء اکرام یہ کرتے تھے. حالانکہ انبیاء اکرام کے وقت میں بھی جو ہے کہ اوروں کے اوپر بھی ذمہ داری تھی، اور لوگ بھی توحید کی دعوت دیا کرتے تھے. پھر بعد جب ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر انبیاء آئے، آخر اللہ کے رسول آئے، اور یہاں پر آ کر کے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تو جب اللہ کے رسول نے جاتے وقت یوں کہا کہ دیکھو اب تمہارے اوپر ذمہ داری، میں نے اللہ کا تمام جو کلام تھا، اللہ نے مجھے جو ذمہ داری سونپی تھی میں نے اس کو نبھا دیا. ہم نے اللہ کی ہر بات کو تم تک پہنچا دی. تم سب گواہ رہنا کہ ہم نے اللہ کی جو باتیں تھی تم تک پہنچا دی، ٹھیک ہے نا. اب جو ہے کہ اب ہمارا کام ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں سوچ و فکر ہونا چاہیے کہ ہم دین اسلام کو، ہم اللہ کے کلام کو، ہم آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کس طریقے سے اور لوگوں تک پہنچائیں. ہم سب کے اوپر ایک ڈیوٹی ہے، ایک ذمہ داری ہے، ورنہ یہاں بھی ہم پکڑے جائیں گے، وہاں بھی ہم پکڑے جائیں گے. کہ اللہ ہم سے کہے گا کہ اگر ٹھیک ہے تم نے اتنا جو ہے کہ نماز پڑھا، اتنا جو ہے کہ تم نے عبادت کیا، اتنا تلاوت کیا، تو تم نے اپنے پڑوسی کو کیوں نہیں کہا، تم نے اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں کہا، تم نے اپنے دوستوں سے کیوں نہیں کہا، تم نے جو ہے کہ اپنے محلے میں کیوں نہیں کہا، تم نے اور لوگوں سے کیوں نہیں کہا، تمہارے دوست میں اس طریقے کا چیزیں چل رہا تھا، تمہارے گھر میں اس طریقے کی چیز چل رہی تھی، کیوں نہیں کہا. تو اول تو بات تو یہ ہے کہ ہم کو وہاں بھی کہنا ضروری ہے. اب اللہ تعالیٰ دوسری طرف یہ بھی کہتا ہے ہدایت دینا میرا کام ہے، یعنی کہ ہمارا ایٹ لیسٹ ہم لوگ کا کام اتنا تو ہے کہ ہم دین کی بات کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے رسول کی باتوں کو ہم لوگوں تک پہنچائیں. اب اس کے دل میں جو ہے کہ ہدایت ڈالنا اللہ کا کام ہے. ہم اپنا کام کریں، باقی کام اللہ تو بے شک بخوبی کرنے والا ہے. تو دوستو، ہم بھی اسی مقصد کے اور اسی ارادے کے تحت اس چینل پر آپ کے سامنے روبرو ہیں، اور آپ سے بھی یہی بات کو گزارش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو اس میں اگر کوئی بات پسند آوے تو اس کو اوروں کو بھی شیئر کریں، اوروں کو بھی یہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو
مطلب کہ یہ باقی مومن جو ہمارا چینل ہے اس کو شیئر کرے، ہے نا، اور لوگوں کو بھی بولے کہ بھئی تھوڑا سا وقت نکال کر کے دیکھے، نہ جانے کون سی بات کون سا کام کسی کے لیے بہت بہتر اور روشن مطلب روشن بن جاوے، ہے نا، کون سا ہمارا عمل کسی اور کے لیے گمراہی سے راہ پہ لانے کا ایک سبب ایک اسباب بن جاوے، ٹھیک ہے نا۔ تو دوستو جو ہے کہ ہم بھی سنیں، آپ بھی سنیں اور اوروں کو بھی شیئر کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام میں آسانی فرماوے اور ہمارے لیے اس کو آسان کرے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ تو دیکھیے ہم لوگ سورہ ابراہیم مکمل کر چکے اللہ کے فضل و کرم سے۔ سورہ اب نیکسٹ جو ہے سورہ ہم لوگ بات کریں گے نیکسٹ سورہ ہجر کی، الحجر کی، ٹھیک ہے نا۔ ہجر کا تو معنی تو سمپل ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، راک، چٹان، پتھر وغیرہ، ہے نا۔ تو اور اس کی شروعات میں ہم لوگ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ آسانی فرماوے دعا کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو شروع کرتے ہیں بہرحال، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا ربی زدنی علما۔ الف لام را، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی، ہے نا۔ الف لام را، الف لام را ہم لوگ جانتے ہیں یہ حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کی ایک بات ہے۔ اب کیا بات ہے یہ اللہ جانے یا اللہ کے رسول جانے، ہے نا، یہ کوئی نہیں جان سکتا، نہ ہم جان سکتے نہ آپ جان سکتے، بہرحال اب جو ہے کہ یہ تقریباً جو ہے کہ 14 اس طریقے کے حروف مقطعات ہیں اور تقریباً جو ہے کہ 29 سورہ کے شروعات میں آغاز میں ہم کو یہ ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو الف لام را یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، ہے نا، اور کھلے اور روشن قرآن کی۔ دیکھو دوست، یہ قرآن جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم لوگ ذکر کر چکے ہیں، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے اور بے شک آسمانی ہے، نہ کسی انسان کے بنائی ہوئی کوئی باتیں ہیں اس میں، نہ کسی انسان کے من گھڑت لکھی ہوئی باتیں ہیں اس میں، نہ کسی انسان کا اس میں کسی بھی طریقے کا جو ہے کہ پلس یا مائنس، سفکس یا پریفکس یا کسی بھی طرح کا کوئی ایڈیشنل اس میں یا ایڈٹ یا پھر کوئی بھی طرح کا ڈیلیٹ یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں نہیں کی گئی ہیں۔ یعنی کہ جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، جو چیز ہمیں دکھ رہی ہے اور جو ہم پڑھ رہے ہیں اور جو کہے جا رہے ہیں، یعنی کہ جو قرآن پاک ہے، یہ بالکل ہو بہو وہی کلام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فرشتے، ہے نا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنا کلام کو پہنچایا۔ اب اس بات کے لیے بھی اگر ہم اس پہ دلیل دیں تو دیکھیے بہت سارے آج لوگ کہتے ہیں، کہنا حالانکہ نہیں چاہیے لیکن کہتے ہیں، بہت عالم لوگ کہتے ہیں، حالانکہ اللہ معاف کرے، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، بے شک وہ رسپیکٹیو ہیں اور میں ان کا بہت رسپیکٹ کرتا ہوں۔ میں ایک بات یہاں پر یہی کہنے جا رہا ہوں کہ بعض وقت ایسا سننے کو آتا ہے کہ گرامر اس میں کہیں سے گرامیٹکلی جو ہے کہ مسٹیک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہے نا، تو ایسے تو ویسے۔ تو دوستو دراصل اس کی بات یہ ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، یہ کلام اللہ کا ہے جو اللہ کے رسول تک پہنچا، اور اللہ کے رسول میں کوئی اس میں کسی بھی طریقے کا اپنا منطق یا اپنا سائنس یا اپنا کچھ بھی نہیں لگایا، بس جیسا آیا ویسا ان کے دل میں سمایا اور ویسا پھر ان کے زبان مبارک سے نکلا اور بالکل ویسا صحابہ اکرام نے اس کو لکھا اور آج ہمارے تک ہے۔ اس کے لکھتے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں کچھ لوگ طائف سے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہاں پر جہاں پر طائف کا ذکر ہے وہاں پر کچھ ایسا کر دیجئے کہ جس سے جو ہمارے باپ دادا نے جو غلطی کی وہ رسوائی سے بچ جاوے، ورنہ قیامت تک جو ہے کہ ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا یا رسوائی ان کے لیے پڑھی جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل منع کر دیا، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے، اور اگر آج بھی ہم دیکھیں تو کئی مرتبہ کئی لوگ جو ہیں کہ اس میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس میں جو ہے کہ انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ویسے ہے۔ آج ابھی چند کچھ وقت پہلے وہ کون تھا، کیا نام ہے کہ اس کا، کون رضوی، وسیم رضوی، اس نے بھی جو ہے کہ اس نے کچھ تو بھی باتیں کہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس سے کیسی ہدایت چھین لی، ہے نا،
اور اس کا کیا مقام ہو گیا، کہاں پہنچ گیا، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے کچھ بھی اس پر ایسا کچھ کرنے کی کوشش کیا بھی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھکانے لگا دیا۔ ٹھکانے لگا دینے کا سب سے پہلا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت چھین لیتا ہے، اس سے علم اور عقل چھین لیتا ہے، اس کے بعد پھر دنیا میں اس کو رہنے دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا تو یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم سب کو کھلائیں گے، ہم سب کو دیں گے۔ اللہ نے اپنا وعدہ کو نبھا رہا ہے اور نبھاتا رہے گا، بے شک اللہ کا وعدہ ہے، وہ سب کو دے گا، سب کو دیتا رہے گا۔ لیکن ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو ایمان پہ جیے گا، جو ایمان پہ زندگی گزارے گا، اور ایمان پر ہی جس کا خاتمہ ہوگا، وہ ایمان پر اٹھایا جائے گا، اور ایسے لوگ کا جو جگہ ہے، جو ٹھکانہ ہے، وہ فلاں ہے، وہ یہ ہے۔ اور جو لوگ دنیا میں گمراہی پہ گزارے اور یہاں تک کہ گمراہ رہ گئے، ان کے سامنے اگر ان کو راہ دکھانے والی چیز آئی بھی، مگر اس کو بھی انہوں نے نظر انداز کر دیا، اس کو بھی اس پر یقین نہیں کیا، اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور اس پر بجائے ریجیکٹ کرنے کے اور اس کے اوپر تنقید کیا، اور جو ہے کہ اس کو جھوٹا کہا، اور وہ خود گمراہ ہو گئے، اور گمراہی میں یہاں تک کہ ان کا وقت آخر آ گیا، اور گمراہ ہو کر کے وہ یہاں سے ختم ہو گئے، تو وہ اٹھائے بھی جائیں گے تو اسی گمراہ لوگوں کے درمیان اٹھائے جائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، وہ ہم اور آپ جان رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رسول، یہ جو کتاب ہے، اور اس کتاب کی جو ایک ایک آیتیں ہیں نا، یہ الہی یعنی کہ خدا کی ہے، اللہ کی ہے، ایک ایک آیت، اور یہ کھلی ہے، کوئی طرح کا اس میں جو ہے کہ ایسا نہیں ہے، کنفیوژن والی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے جو کہ جس پر شک اور شبہ کیا جائے، اور یہ روشن ہے، روشن۔ دیکھیے بھئی، روشن، یہ مبین، جو الفاظ مبین آیا، مبین کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کھلا ہوا، ہر چیز ظاہر اور روشن ہے۔ روشن کن کے لیے روشن ہے؟ کن کے لیے روشن ہے؟ روشن ان کے لیے ہے جو حق پہ چلنے کے لیے قدم آگے بڑھاویں، ان کو یہ روشنی دکھائے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، بالکل ظاہر کتاب ہے، جب ہم حق کے ارادے سے اس کو ہم پڑھیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جب ہم دل سے اس کو یقین کریں۔ اگر ہم دل سے یقین کرتے ہیں، مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور ہم اس کو اسی حق کے ساتھ، اسی سچے اور صاف ستھرے نیت کے ساتھ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو بے شک یہ ہمیں راہ دکھاتی ہے، بے شک یہ ہمارے لیے روشن ہے، اور بے شک یہ ہمیں گمراہی سے نکالے گی، اور بے شک جتنے جو بھی جو ہے کہ اس طرف آویں گے، ان کا جو ہے کہ ایک راستہ، کلیئر راستہ بنے گا، اور وہی راستہ جو ہے کہ ان کو صراط المستقیم پر، یعنی کہ اس حق کے راہ پہ لے جائے گا، جس کا جو فائنل جو مقام ہے وہ جنت ہے، اور جنت وہ مقام ہے جو بہتر اور بہت بہتر ہے، اور جو اس کے خلاف گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مقام وہ ہے جو نہایت ہی برا ہے، اور بہت ہی برا، یعنی کہ جہنم۔ تو وہ ہم لوگوں نے یہ جانا کہ یہ کتاب الہی کی آیت ہے، اور کھلی اور روشن قرآن ہے، بے شک اور بے شک آگے وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے۔ یہ دیکھیے دوستو، جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لوگوں سے، جا کے، پڑھ کے، ہر طریقے سے، تو لوگ ان کے ساتھ اتنا زیادہ جو ہے کہ برا سلوک کیے، ان کے ساتھ اتنا زیادہ ان کا کہہ دیا جائے کہ ہم کہیں گے تو شاید ہمارے لفظ کم پڑ جائیں۔ یہ تو انسان اگر آج اس کو احساس کرے، اس پر فکر کرے، اس پر غور کرے تو سمجھ میں آئے گا، شاید تب بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ہمارا تو حالات یہ ہے دوستو کہ ہم اگر اپنے دوست سے کوئی بات کہیں اور وہ دوست میری بات کو نہ مانے، خلاف ہو جائے، تو ہمارا مزاج اس کو لے کے تھوڑا سا بگڑ جاتا ہے، بھلے تھوڑا وقت کے لیے ہو۔ اولاد سے کہیں، طبیعت بگڑ جاتی ہے کہ بھائی میں نے اس کو اتنی اچھی بات بتائی اور اس نے جو ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیا۔ اب سوچو میرے دوستو کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش، جبکہ ان میں بہت سے ان کے اپنے گھر کے خاندان کے رشتہ دار، ان سے توحید کی بات، دین کی بات، حق کی بات بتا رہے ہیں جو سچ ہے، جو یقینی ہے، اور ان کو اس برائی سے
نکالنا چاہ رہے ہیں، کھینچنا چاہ رہے ہیں، جو برائی فی الوقت ان کے زندگی میں بھی ہے اور جو برائی ان کو آنے والے انجام میں بھی نہایت ہی برا جگہ پہنچائے گا. تو ہمارے اللہ کے رسول